سورہ نمل آیت نمبر 38 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانوں، جنات اور پرندوں تک محیط تھی، اس لیے ایک طاقتور جن عفریت نے عرض کیا کہ وہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہے۔ لیکن پھر حیرت انگیز طور پر ایک عام انسان نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور پھر چشم زدن وہ وقت وہ تخت جو ہزاروں کلومیٹر دور تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور ملکہ سبا کا تخت موجود تھا یمن شیبہ میں، تقریباً 2000 کلومیٹر کی دوری پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عام انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اس قدر عظیم فاصلے کو پلک جھپکنے میں کیسے طے کر گیا؟ آخر اس کے پاس کیسا علم تھا؟ کیا یہ وہی علم ہے جسے ہم آج ورم ہول کہتے ہیں؟ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم ایک فیبرک کی مانند ہے، یعنی کپڑے کی طرح، اور جیسے کپڑا لپیٹا جا سکتا ہے ویسے ہی وقت اور فاصلہ بھی مخصوص حالات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، اگر اس پر دو نقطے بناؤں، پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی، اور اگر سیدھے سے جانا ہو تو وقت لگے گا، مگر ہم اس کاغذ کو فولڈ کر لیں تو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، بالکل قریب، اور اس میں اگر ہم سوراخ کر دیں تو وہ سوراخ ورم ہول یعنی آئنسٹائن روزن برج بن جائے گا۔ یہ نظریہ 1935 میں البرٹ آئنسٹائن اور نیتھن روزن نے پیش کیا کہ شاید خلا میں ایسے شارٹ کٹس موجود ہیں جو دو دور دراز جگہوں یا وقت کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اگر ہم کوئی ورم ہول بنا لیں یا کسی موجودہ ورم ہول کو استعمال کے قابل بنا لیں تو ہم زمین پر کسی بھی شہر یا دوسرے شہر تک فوراً پہنچ سکتے ہیں، یا یہاں تک کہ کہکشاؤں گلیکسیز کے پار سفر بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان زمین پر یا کائنات میں کسی بھی دور دراز مقام پر بہت ہی کم وقت میں پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا وہ شخص آصف بن برخیا جس کا ذکر تفسیر میں ہے، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، ایسے ہی کسی علم کا حامل تھا؟ کیا یہ وہی علم تھا جس سے کائنات میں کہیں بھی پہنچا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بھی کسی ورم ہول کے ذریعے تشریف لے گئے تھے؟ اور کیا سورہ معارج میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو معارج کا مالک ہے، جس پر فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہیں، تو کیا یہ معارج دراصل ورم ہول ہے؟ معارج کا لغوی معنی ہے چڑھنے کے راستے، اوپر چڑھنے کے راستے۔ ذرا سوچئے، اگر سورہ نمل میں نعوذ باللہ کوئی من گڑت بات کی جاتی تو کسی ایسے جن کا ذکر کیا جاتا ہے جسے انسان دیکھ نہ سکے، مگر قرآن شریف نے خاص طور پر ایک عام شخص کا ذکر کیا جو صرف اس لیے غیر معمولی بنا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ گویا ہمیں اشارہ ہو کہ اس میں آپ کو بھی یہ علم ڈھونڈنا ہے۔ وہ عظیم کام جو دراصل ہمارے کرنے کا تھا، آج آئنسٹائن جیسے لوگ کر رہے۔ انہوں نے کم از کم نظریاتی سطح پر ورم ہول کے راز پا لیے ہیں، جن کی طرف قرآن شریف نے صدیوں پہلے اشارہ کیا تھا کہ آپ اس پر سوچیں۔ وہ لوگ قوم یعقوب بنے، یعنی عقل سے کام لینے والے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس ریویل نالج نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایکوائرڈ نالج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ریویل نالج ہے اور اس پر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آج سے، اسی لمحے سے قرآن شریف کے آیت پر غور و فکر کی عادت ڈالے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔